عید کے نامے پاڑے میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ معاملہ یہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی، اپنے انوار کی تجلی کوہ طور پہ ڈالی، طور کے پہاڑ پہ ڈالی، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زمین میں تشریف لیا، یعنی بے ہوش ہو پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے۔ فلما افاق قال سبحانک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، تو عرض کی مولا تو پاک ہے۔ پھر آگے وہ پورا تذکرہ موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے جلیل القدر نبی ہیں۔ اگر آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو سوال کرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ وہ عطا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئی، آ کے عرض کی، اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کویسچن کریں، سوال کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں آسمانوں سے ہی کھانا عطا فرمائے، ہم نے زمین میں کچھ نہیں کرنا، ہمیں آسمانوں سے کھانا چاہیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بات مانی جائے گی۔ کیسا یہ مطالبہ تھا، کتنا عجیب مطالبہ تھا۔ خیر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ کی، دعا کی کہ مولا میری امت یہ کہہ رہی ہے کہ کھانا ہمیں آسمانوں سے چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، یعنی بنی اسرائیل پر۔ آسمانی کھانے کا نام ہے، من و سلوہ، آسمانوں سے کھانا اتار دیا۔ اللہ اکبر، ان کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے اسپیشل کھانا آ جائے گا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، حضرت موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئی، عرض کی کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سے یہ دھوپ دور کر دے، ہمیں سایہ چاہیے، ہمیں چھاؤں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے دعا قبول کی اور فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اللہ اکبر، من و سلوہ بھی اتارا حضرت موسیٰ کی قوم کی ریکویسٹ پہ، اور اسی طرح آسمانوں پہ جو دھوپ تھی اس کو بھی دور کر کے سخت گرمی کے عالم میں ان کو بادلوں کا سایہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی یہ دعا بھی قبول کی۔ اب یہ قوم کے سوال تھے نا دونوں، من و سلوہ کا آنا اور سائے کا آنا، یہ حضرت موسیٰ کا سوال نہیں تھا، یہ قوم کا سوال تھا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، حضرت موسیٰ نے اپنے لیے سوال کیا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور موقع آیا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیاس کی شدت ہوئی، تو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے، کیا موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پیاس کی شدت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کو طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ تو اپنے عصا کو، حضرت موسیٰ کو جو بطور معجزہ ملا تھا، وہ ایک خاص قسم کی سٹک تھی، اپنے عصا کو پتھر پہ مارو تو پھر کیا ہوگا؟
تو پھر اس سے فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا 12 چشمے بہ نکلیں گے. تو ہر کوئی اپنے پینے کی جگہ کو جان لے گا. اللہ اکبر. آپ غور کریں ان تینوں باتوں پہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کھانے کا مطالبہ کیا, اللہ نے من و سلوہ اتار دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دھوپ میں گرمی میں سائے کا مطالبہ کیا, اللہ نے ان کے لیے سایہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شدت پیاس کے اندر پانی کا مطالبہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے چشمے بہا دیے. لیکن یہ ایک موقع ایسا آیا, موسیٰ علیہ السلام نے یہ تینوں سوال اپنی قوم کی خاطر کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے لیے سوال کرتے ہیں, قوم کے لیے نہیں کرتے. آپ دیکھیں نبی کا مقام بڑا ہوتا ہے, نبی کی عظمت بڑی ہوتی ہے, نبی کی شان بڑی ہوتی ہے. جب نبی کی امت کے لیے سوال ہوا تو اللہ نے عطا کر دیا, تو جب نبی کے لیے سوال ہوگا تو اللہ کیوں نہیں عطا کرے گا, وہ یقیناً عطا کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے سوال کیا اور عرض کی قال ربی ارینی انظر الیک, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تو گویا کہ رب نے فرمایا اے موسیٰ تو ہم سے پانی کا مطالبہ کرے گا, ہم پانی دے دیں گے. ہم سے کھانے کا مطالبہ کرے گا, ہم من و سلوہ اتار دیں گے. ہم سے دھوپ میں سائے کا مطالبہ کرے گا, ہم تمہیں سایہ دے دیں گے. لیکن اے موسیٰ تو کلیم ہے میرا, لیکن تو دیدار کا مطالبہ نہ کر. لن ترانی موسیٰ, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے یہ دیدار صرف اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے. میں نے یہ دیدار اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے. اللہ اکبر. سید الانبیاء کے لیے رکھا ہے, آخری نبی کے لیے رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انکار ہو گیا. کیسا وہ, کیسی محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے. اللہ اکبر. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا, فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں وہ جوشے لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہ اللہ تیری بھی کیا شان ہے, تو بے نیاز ہے, کہیں تو لن ترانی فرماتا ہے اور کہیں جبریل کو خود بیچتا ہے, برات کے ساتھ بیچتا ہے, فرشتوں کی پوری برات بیچتا ہے جنت سے کہ جاؤ میرے محبوب کے دربار میں, میرے محبوب کی بارگاہ میں, اور ان کو آسمانوں پہ لے آ. اے مولا تیری بھی کیا شان ہے. تو یہ معراج النبی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کتنی عظمت ملی, کتنی شانیں ملی, کتنی رفعت ملی کہ رب کا دیدار کیا, اللہ کا دیدار کیا. اور یہ جو کیفیت آپ نے معراج میں کتنی منزلوں کو کراس کیا. پہلی منزل تو تھی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک, یہ اول یہ فرسٹ منزل تھی. پھر دوسری منزل مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک, پھر تیسری منزل پہلے آسمان سے لے کے دوسرے تک, پھر چوتھی منزل دوسرے سے لے کے یہ تیسرے تک, پھر تیسرے سے لے کے یہ چوتھے تک, پھر پانچویں چھٹے ساتویں تک, اور پھر آگے سدرۃ المنتہا, پھر مقام مستوی, اور پھر آگے لامکان. یہ تقریباً 7-8 منازل بنتی ہیں. لامکان پہ میرے آقا علیہ السلام جب گئے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہی لامکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ بات ہم سمجھ نہیں سکتے. لامکان کہ جدھر کوئی جگہ ہی نہیں ہے, نہ رائٹ سائٹ ہے, نہ لیفٹ سائٹ ہے, نہ فرنٹ سائٹ ہے, نہ بیک سائٹ ہے, کوئی جہت ہی نہیں ہے. میرے آقا وہاں چلے گئے. یہ بات عقلوں میں نہیں آ سکتی. پھر وہاں کیا ہوا تھا آج ہم یہ سنتے ہیں. اللہ کا دیدار ہوا تھا. اللہ نے کیسے دیدار کروایا؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے, اللہ تو جہت سے پاک ہے, لیکن یہ اللہ ہی جانے کیسے دیدار کروایا, ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ پاک نے سورہ نجم کے اندر یہ پورا واقعہ بیان فرمایا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ثم دنا فتدلى. اللہ اکبر. یہ دیدار کی کیفیت بیان ہوئی ہے. ثم دنا فتدلى کہ وہ محبوب جب لامکان پہ پہنچے. ثم پھر کیا ہوا؟ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر کیا ہوا؟ ثم دنا پھر وہ قریب ہوئے. دنا کے اندر جو ضمیر ہے، اگر آپ اس کی ایک تفسیر یوں بھی کریں، کئی تفاسیر ہیں اس کی، میں صرف ایک تفسیر عرض کرتا ہوں. دنا میں جو ضمیر ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لٹائے. ثم دنا پھر وہ محبوب قریب ہوئے. فتدلا تدلا کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف لٹائیں، اس میں جلالت کی طرف لٹائیں. یعنی کہ پھر وہ رب بھی اپنی شان کے اعتبار سے اس کا جلوہ بھی قریب ہوا. جیسے بھی اس کی شان ہے، جیسے بھی اس کی عظمت ہے، اس کے اعتبار سے، اس کے لحاظ سے. یعنی مطلب کیا ہے میرے آقا علیہ السلام، یہ محبوب کریم بھی قریب ہوئے. فتدلا پھر وہ رب بھی اپنی شان کے اعتبار سے قریب ہوا. یہاں پر ایک بات سمجھیے، دنا کے اندر 3 حروف ہیں، ایک دال ہے، ایک نون ہے اور ایک یا ہے. اور تدلا کے اندر 4 حروف ہیں، دال تا ہے، دال ہے، لام ہے اور یا ہے. اور یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ جس میں حروف زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر معنی بھی زیادہ ہوتا ہے. تو مطلب کیا، دنا پھر یہ محبوب بڑے قریب ہوئے. ان کا قریب ہونا، ان کا بڑھنا یہ محدود تھا. فتدلا پھر رب بھی اپنی شان کے اعتبار سے یہ بڑھا، اور اللہ کا بڑھنا یہ لامحدود ہے. کیونکہ تدلا کے اندر دنا سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، اور اللہ تو ویسے ہی لا متناہی لا محدود ہے، اس کی صفات لا محدود ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلا. یہ قرب کیا ہے؟ اتنا قرب. روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے یہ لکھا کہ یہ قرب کی انتہا ہوئی. قرب کی انتہا آگے اس کو بیان کیا، فکانا قاب قوسین او ادنا. اور پھر 2 میٹر کی مقدار، 2 ہاتھوں کی مقدار، 2 قوسوں کی مقدار، یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اللہ اکبر. اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، 2 میٹر سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا کہ با ادب احباب میں جتنا قرب ہو سکتا ہے اس قرب کی انتہا ہو گئی. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت یہ میری اطاعت ہے، میرے محبوب کی نافرمانی یہ میری نافرمانی ہے، میرے محبوب کی رضا یہ میری رضا ہے، میرے محبوب کی ناراضی یہ میری ناراضی ہے. اتنا قرب عطا ہوا. ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا. اللہ اکبر. اتنا قرب ہوا. لیکن پھر آگے کیا فرمایا؟ کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ مصطفیٰ اللہ ہو گئے. استغفر اللہ. یہ عقیدہ جو رکھے وہ کافر ہو جائے گا. اللہ اللہ ہی رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ ہی رہے. اسی لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی. میرے مصطفیٰ اتنا قرب پانے کے باوجود بندے ہی رہے. آپ اندازہ کریں، کبھی تصور کریں وہ اللہ کا جلوہ، وہ رب کی ذات کائنات میں جس کو کسی نے نہیں دیکھا. میرے مصطفیٰ نے جب اپنے رب کا دیدار کیا ہوگا تو اس وقت کیا منظر ہوگا، اس وقت کیا نظارہ ہوگا. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی منظر کشی بیان کیا اس بات کی، اور آپ نے یہ لکھا ہے اور آپ نے اپنے اشعار کے اندر اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ ندا آ رہی تھی وہ کیا تھی؟ بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرورے
ممجد، اللہ کی طرف سے یہ ندا تھی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ دیدار کے لیے، قریب آ، بر اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کیسی ندا تھی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا لطف والا منظر ہوگا، وہ کیسا نظارہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا، یہ فرمایا جا رہا تھا کہ قریب آ۔ اور میرے آقا علیہ السلام پھر کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام قریب ہوئے، اور کیسے ہوئے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی منظر کشی پھر کی ہے، اور اس کو ایک انداز سے بیان کیا ہے کہ ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا۔ اللہ کی طرف سے برابر تقاضے آ رہے تھے، اے محبوب قریب آ، تمہیں میں اپنے قرب سے نوازوں۔ ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا۔ کیوں مشکل تھا قدم بڑھانا؟ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابارتے تھے۔ جب اللہ کی جلال کی طرف میرے آقا علیہ السلام کا خیال جاتا تھا تو پھر رک جاتے تھے، لیکن جب جمال کی طرف، جب رحمت کی طرف خیال جاتا تھا تو پھر آگے بڑھتے تھے۔ اور کیسے بڑھے؟ اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کی، فرماتے ہیں بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی تصور تو کریں وہ کیسا منظر ہوگا۔ فرماتے ہیں بڑے، میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، لیکن کیسے بڑے؟ تو لیکن جھجکتے ڈرتے، ادب سے جھکتے۔ بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، ادب سے جھکتے، حیا سے رکتے۔ ادب سے جھکتے، حیا سے رکتے۔ اللہ اکبر۔ جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے۔ کہ میرے آقا علیہ السلام بڑے، لیکن کیسے؟ جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے۔ بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے رکتے، ادب سے جھکتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے۔ جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے۔ کہ اگر یہ قرب آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ہوتا تو پھر یہ لاکھوں فاصلے رہ جاتے، لیکن رب کی منشا یہ تھی، رب کی رضا یہ تھی کہ میں ان کو اتنا قریب کر لوں، اتنے قرب سے نوازوں کہ کائنات والوں کو پتا چل جائے کہ میری بارگاہ میں سب سے بڑا مقام یہ مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی نعمت یہ معراج النبی میں میرے آقا علیہ السلام کو ملی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے یہ بیان فرمایا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ جب دو ہاتھوں کا فاصلہ اس سے بھی قریب رہ گیا، پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو کی۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ۔ مصطفیٰ نے جو آنکھوں سے نظارہ دیکھا رب کا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، دل نے اس کی تصدیق کی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونہ علی ما یرا۔ فرمایا تم اس بات پہ جگڑتے ہو کہ انہوں نے جو دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو یہ نظارہ دو دفعہ دیکھا، ٹو ٹائم دیکھا۔ ایک دفعہ آنکھ سے دیکھا، ایک دفعہ دل سے دیکھا، انہوں نے تو دو مرتبہ یہ نظارہ دیکھا۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، جبکہ سدرہ میں چھا گئی وہ چیز جو چھا گئی، یعنی کہ فرشتے وہ سدرۃ المنتہا جو ایک درخت کا نام ہے، وہاں پر فرشتوں کا ایک رش پڑ گیا تھا۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ما زاغ البصر وما طغى، اور آنکھ جو ہے وہ جبتی بھی نہیں اور حد سے بڑی بھی نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں کا یہ کمال ہے۔ اگرچہ بعضوں نے یہ لکھا
کہ یہاں پر دیدار سے مراد حضرت جبریل کا اصلی شکل میں دیدار کرنا ہے، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ دیدار سے مراد رب کا دیدار ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، تو انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ سورہ نجم میں جو معراج کا ایک حصہ بیان ہوا، یہ بڑا لطف والا ہے، یہ بڑا مزے والا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے سراغ عینو، متا کہاں تھا نشان کیفو، الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ تو وہاں گئے تھے، وہاں پر کیف بھی نہیں تھا جس سے ہم کفیت بیان کریں، الہ بھی نہیں تھا جس سے حدود بیان ہوتی ہے کہ کہاں تک گئے تھے، وہاں پر تو یہ چیزیں تھی نہیں۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نہ عین تھا کہاں، نہ متا تھا کیسے کس کفیت سے، نہ کیفا تھا، نہ الہ تھا، یہ چیزیں تو وہاں پر تھی نہیں، پھر ہم کیسے بتائیں، اس کفیت کو کیسے بیان کریں۔ اور قربان جاؤں اعلیٰ حضرت نے کیسی منظر کشی کی، جب میرے آقا علیہ السلام معراج میں گئے، آسمانوں پہ گئے، تو چاند اور تارے بھی آ گئے خیرات لینے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، نبی کریم علیہ السلام کے رخ کا صدقہ اتار کے یہ نور تقسیم ہو رہا تھا، اور چاند اور سورج جو خود نورانی ہیں وہ بھی ارد گرد آ جاتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ چاند سورج بھی حضور کے ارد گرد آگے اور آپ سے بھیک مانگ رہے تھے، ہمیں بھی اپنی نورانیت میں سے کچھ دے دیجئے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے ستاروں نے بھر لیے تھے۔ معراج کی رات جو حضور نبی کریم نے غسل کیا تھا، وہ جو پانی گرا تھا تو ستارے آسمانوں سے کٹورے لے کے آگے تھے، انہوں نے وہ پانی برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچا جو تلووں کا ان کے دوبن، اور جو تلووں کا دوبن تھا یعنی جو پانی غسل سے بچ گیا تھا، بچا جو تلووں کا ان کے دوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، ہائے بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کے غسل کا جو پانی بچ گیا تھا وہ تو جنت کا رنگ و روغن بن گیا، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور وہ جو بچا ہوا پانی اس کی خوشبو جو لی وہ جنت کے پھولوں نے حاصل کی اور برکتیں حاصل کی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ایک اپنا انداز تھا، اپنا ایک طریقہ ہے، محبت بڑا عشق بڑا انداز جو معراج النبی کو آپ نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی چاہت کو بڑھائے، اور نبی کریم علیہ السلام سے ہر دم ہر لمحے ہمیں پیار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔